بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل SR اسلامک وائس۔ کیسے ہیں ویورز؟ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئی۔ جویریہ کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ قبیلہ بنی خزاع کی ایک شاخ کا نام بنو مطلق ہے، جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلق تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاع میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور رہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاص دلی عداوت تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے بنو مستلق کا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ رہزنی اور ڈکیتی میں ساتھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین جویریہ کے نکاح سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب حضرت جویریہ ام المومنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور رہزنی اور ڈکیتی چھوڑ کر مہذب زندگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب جویریہ بالغ ہوئیں تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرح بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آئے۔ صفوان اور حارث دونوں قریبی رشتہ بھی تھے۔ صفوان کے دادا سرح اور حارث کے پردادا آئس دونوں مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابی شفر نے حارث سے کہا کہ برا سیدہ جویریہ کی شادی کے بارے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں خود اپنے بیٹے مصافے کے لیے آپ سے برا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ کا نکاح مصافے کے ساتھ ہو گیا۔ انہی دنوں جویریہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ اب کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ سبحان اللہ! خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ کی اسی وقت بیدار ہوئیں اور آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافے سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی،
جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی ذرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحہ کی مقدار مکمل کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی ذرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مقام قدید کے قریب چشمہ مرسی تک پہنچ گئے۔ حارث بن ابی ذرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ کوئی دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ کے پہلے شوہر مصافح بن صفوان بھی شامل تھے، اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برہ حضرت جویریہ بھی تھیں۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابی حضرت حشام بن صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر فیض ہوئے تھے، یہ بھی ایک شبہ کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی کو ان کی پہچان نہ ہو سکی اور انہوں نے آپ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ حارث بن ابی ذرار اور دیگر چند لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برہ بھی موجود تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ بنت حارث ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ مکاتبت اس کو کہتے ہیں غلام، اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ حسن صورت کی مالک خاتون تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ آپ اپنی مکاتبت ادائیگی رقم سے مشروط آزادی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جویریہ کا حسن و جمال عروج پر تھا، میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہ دیکھی تھی۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے، میں جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں، میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں، میں نے ان سے آپ کے بارے مکاتبت کر لی۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں راضی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے برہ کی مکاتبت کا علم نہ تھا تو میں فوراً پردے سے باہر آئی اور کہا، اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہے، آپ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، برہ نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی ہے، جس کی رقم میں ادا کروں گا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول فرمایا۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کی طرف سے رقم ادا کی۔ حضرت جویریہ کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا اور حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد فرمائے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر باقی لشکر تک پہنچی تو کچھ منافقین موقع کا فائدہ اٹھا کر اعتراض کرنے لگے کہ نبی پاک نے کسی اور کے حصے
में आई हुई लौंडी से निकाह कर लिया। लेकिन जल्द ही हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि बर्रा ने मेरे साथ मुकातबत की थी और मैंने अपनी रकम वसूल कर ली है, चुनाचे अब वो मेरी बांधी ना रही। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिजाब का हुक्म दिया और बाकी अज़वाज मुतहरात की तरह इनके लिए भी आपने बारी मुकर्रर फरमाई। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ये फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवेरिया को हिजाब का हुक्म दिया, इस बात को समझने के लिए इसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है। जब पर्दे के अहकाम नाज़िल हुए तो आज़ाद औरत और बांदी में फ़र्क करने के लिए यूँ किया जाता कि आज़ाद औरत मुकम्मल पर्दा फरमाती जबकि लौंडियों को चेहरा खुला रखने की इजाज़त थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात का मतलब ये है कि सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद फरमाकर निकाह फरमाया था। चूँकि ये पर्दे का हुक्म देने वाली बात उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया के हालात में भी आ रही है, इसलिए यहाँ इसकी वजाहत कर दी है ताकि वहाँ भी समझने में आसानी रहे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हारिस बिन अबी ज़रार को किसी ने ये इतला दी कि बर्रा को लौंडी बना लिया गया है, तो हारिस बिन अबी ज़रार अपनी बेटी की रिहाई के लिए बहुत सा माल और असबाब ऊँटों पर लाद कर मदीना की तरफ आज़िम सफ़र हुए। इन ऊँटों में 2 ऊँट हारिस को बहुत पसंद थे, चुनाचे दौरान सफ़र उन्होंने वो 2 ऊँट मकाम अकीक पर किसी गाठी में बांध दिए और बाकी माल असबाब से लदे हुए ऊँट लेकर मदीना पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, मेरी बेटी आपकी कैद में है, मैं उसकी रिहाई के लिए ये माल और असबाब लाया हूँ, ये ले लें और मेरी बेटी को आज़ाद कर दें। इसी दौरान अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतला दिया कि हारिस ने फ़लाँ मकाम पर 2 ऊँट छुपा दिए हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 ऊँट जो तुम छुपा आए हो वो कहाँ हैं? हारिस बिन अबी ज़रार ने ये सुना तो हैरान हुआ। इसे यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और अल्लाह ताला उन पर वही भेजते हैं। चुनाचे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। रिवायात में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया बिनते हारिस के घर वाले भाई वगैरह भी दौलत इस्लाम से मालामाल हो गए थे। यहाँ पहुँच कर हारिस बिन अबी ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि मेरी दुख्तर जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम ने निकाह फरमा लिया है। इसी पर आप बेहद खुश हुए। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा जवेरिया से शादी फरमा ली तो उन्होंने बनी मस्तलक के कैदियों को इसलिए आज़ाद कर दिया कि ये कबीला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराली रिश्तेदार बन गया है। चुनाचे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस मौका पर बनु मस्तलक के 100 ख़ानदान आज़ादी की नेमत से बहरामंद हुए। इसीलिए सैयदा जवेरिया के उम्मुल मोमिनीन बनने पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जवेरिया से बढ़कर किसी औरत को अपने कबीले के लिए बैसे रहमत नहीं पाया। जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए दीगर उम्महातुल मोमिनीन के हिजरों से मुत्तसिल मस्जिद नबी के करीब ही एक हुजरा तामीर कराया गया था। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों की और छत खजूरों की शाखों से बनाई गई थी जिसे गारे से लेप दिया गया था। दरवाजे पर ऊनी टाट का पर्दा था। जवेरिया ने एक बार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी दीगर अज़वाज फ़ख्र करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस बात पर? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि ज़्यादा हक महर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने आपके महर में बड़ी रकम अदा नहीं की? क्या मैंने आपकी कौम के 40 ग़ुलाम आज़ाद नहीं किए? जवेरिया निहायत इबादत गुज़ार, तक़वा, किनात पसंद, पैकर, सब्र और रज़ा और जो 2 सोखा में बहुत आगे थीं। अल्लाह करीम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम उम्दा औसाफ अता फरमाए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद सीधे हज़रत जवेरिया के पास बहर तशरीफ़ लाए तो इस वक्त वो अपने मुसल्ले पर बैठी मशगूल इबादत थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर बाद दोबारा उनके पास तशरीफ़ लाए तो उनको बदस्तूर मुसल्ले पर बैठे मसरूफ़ इबादत पाया तो फरमाया, जब से मैं बहर गया हूँ क्या तुम उसी वक्त से इसी जगह यूँ ही मसरूफ़ इबादत हो? आप रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, जी हाँ। हज़रत जवेरिया ने 65 साल की उम्र में
50 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में वफ़ात पाई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। बिस्मिल्लाह।